السلام علیکم دوستو، حکایت رومی میں سے ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جھوٹی آبرو کے لیے بناوٹ نہ کرو۔ داناؤں کا قول ہے کہ ہمیشہ محسنوں کے مہمان بنو، نہ کہ ایسے شخص کے جو تمہاری کمائی کمینگی سے وصول کرے۔ ایسے پیر روشنی نہیں دے سکتے جو تمہیں تاریک بنا دے۔ جب اس کے باطن میں نور نہیں تو دوسرے اس سے کیسے روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک چند یا کسی کی آنکھ کا کیا علاج کرے گا کہ اس کا تاریک ہے، اس کا دل تاریک ہے اور زبان تیز ہے۔ اس میں نہ ہی خدا کی بو ہے اور نہ اثر۔ اس نے درویشوں کی بعض باتیں چرا رکھی ہیں تاکہ گمان ہو کہ وہ کچھ ہے۔ وہ با یزید رحمۃ اللہ علیہ کی عیب جوئی کرتا ہے، حالانکہ اندر سے وہ خود یزید ہے۔ اس کے لیے وقت درکار ہے کہ انسان کا اصل بھید ظاہر ہو کہ جسم کی دیوار کے نیچے خزانہ ہے یا چونٹی یا پھر سانپ کا بل۔ کوئی مرید اگر جھوٹے مدعی کا معتقد ہو جائے کہ وہ کچھ ہے، لیکن وہ اپنے اعتقاد کی بدولت اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو جائے گا جو پیر نے خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ وہ خود آگ اور پانی سے محفوظ رہے گا، لیکن اس کا پیر محفوظ نہ رہ سکے گا۔ ایسا کوئی ہی ہوتا ہے۔ کبھی مرید کے باطن کی روشنی کی بدولت جو اسے اپنے اخلاص کی وجہ سے حاصل ہوئی، پیر کے حق میں مفید ثابت ہو جاتی ہے۔ مرید اپنے نیک ارادے کی بدولت ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اگرچہ جس کو اس نے روح سمجھا وہ جسم نکلا۔ اس کے لیے ایسے احوال رونما ہو جاتے ہیں کہ اس ناچیز پیر نے سالوں میں بھی ان احوال کا مشاہدہ نہیں کیا ہوتا۔ جس طرح قبلہ کی درست سمت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اٹکل نماز پڑھ لی جائے تو پھر بھی قبلہ رو نہ ہونے کی وجہ سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے روحانی افلاس کو چھپانے اور جھوٹی آبرو کے لیے بناوٹ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی مقصود بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ صفات موجود نہیں کہ وہ کسی کی رہنمائی کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ رہنمائی کا فریضہ انجام نہ دے۔ اگر اس کی پیروی کرنے والا اس سے واقف نہیں تو اس میں اس کی کوئی خطا نہیں، بلکہ اس رہنما کا قصور ہے۔ پیروی کرنے والا اپنی نیت میں اخلاص کی بدولت راستہ سے واقف ہو جائے گا، مگر اس کا رہنما اس راستہ سے ہرگز واقف نہیں ہو سکے گا۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا۔ بیوٹیفل پاکستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔